اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے سیرت النبی کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہلے دن بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ مسجد کے لیے پسند فرمائی۔ یہ جگہ سہل اور سہیل دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور یہ جگہ خریدنے کے لیے گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے عرض کی، ہم اس قطع زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی قیمت سونے کے 10 دینار طے ہوئی۔ یہ 10 دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیے۔ اس جگہ کو خریدنے کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر میں اپنے صحابہ کے ساتھ شریک کار رہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ ایک صحابی آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے، یہ بھاری پتھر مجھے دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہو۔ دوران تعمیر صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو اینٹیں، ایک اینٹ اپنے حصے کی اور دوسری اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ازراہ شفقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے عمار، لوگوں کو ایک اجر ملے گا اور تمہیں 2 اجر ملیں گے، اور تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اپنی ازواج کے لیے حجروں کی تعمیر شروع کی، لیکن یہ سب ایک ساتھ تعمیر نہیں ہوئے، بلکہ حسب ضرورت تعمیر ہوتے رہے۔ جب ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال فرما گئیں تو ان کے مکانات مسجد کے ساتھ ملا دیے گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔